किसी को बंदूक उठाने और इदारों पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं देंगे। कालादम PTM का साथ देने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा। मुल्क में फसाद की कोशिश की गई तो खामोश नहीं रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTM पर पाबंदी के बाद KP हुकूमत ने 54 अफराद के नाम 4th शेड्यूल में डाले। जिरगे पर किसी को कोई एतराज़ नहीं। हज़ारों लोगों को ले आना जिरगा नहीं होता। किसी सूरत मुतवाज़ी अदालती निज़ाम बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। सऊदी मेहमान भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, कानून के तहत कालादम तंजीम को सियासी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। PTM रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। आज इज्तिमा की कोशिश की, पुलिस से तसादुम और नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। खैबर में दफ़ा 144 नाफिज है। कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब दहशतगर्दी के वाक़े की तफ्तीश में पेशरफ। तफ्तीशी हुक्काम का मलीर में छापा। हलाक दहशतगर्द का करीबी साथी ज़ेर हिरासत। गिरफ्तार मुलजिम हलाक दहशतगर्द फहद का मुबैना सहूलतकार है। फहद ने हमले से कबल मुलजिम के घर में क़याम किया। दौरान तफ्तीश दहशतगर्द के बैकअप पर मौजूद एक और गाड़ी का भी इंकशाफ। बैकअप पर मौजूद गाड़ी से बनाई गई वीडियो तफ्तीशी इदारों को मिल गई। हमले से कबल इस्तेमाल की गई गाड़ी को वीडियो भी बनाई गई। खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी कालादम BLA ने कबूल की। हमला मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी की वफ्द के साथ पाकिस्तान आमद। सऊदी वजीर के साथ 130 के करीब सरमायाकार भी आए हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक, अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल ने सऊदी वफ्द का इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी नूर खान एयरबेस पर मौजूद थे। ज़राए का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के मुआहिदों का इम्कान है। दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी के 30 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। ज़राअत, IT, कंस्ट्रक्शन मटीरियल समेत पेट्रोलियम और पावर सेक्टर के मुआहिदों पर भी दस्तखत होंगे। चीनी वज़ीर आज़म पीर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म आला सतह वफ्द के साथ आएंगे। सिफारती ज़राए का कहना है चीनी वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ और आला पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के हैं। 11 साल बाद किसी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद पर पीर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का इम्कान। चीनी मेहमान का खिताब भी मुतवक्के। कौमी असम्बली और सेनेट 14 से 16 अक्टूबर तक फाल रहेंगे। तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। रूसी फेडरेशन के वजीर आज़म भी पीर को तशरीफ लाएंगे। SCO इजलास में शिरकत करेंगे। रूसी वजीर आज़म के हमरा वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचेगा। आईनी तरामीम पास कराने के लिए टाइम का कोई मसला नहीं। 25 अक्टूबर तक तरामीम मंजूर करा ली जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पुरुम्मीद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, जो मर्जी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सियासत में जो डर गया वो मर गया। आईनी अदालतों और इस्लाहात पर मौलाना फजलुर रहमान मान गए थे। मौलाना समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हुकूमत के पास ज़मीन पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। ऐवान सदर में 5 बड़े बैठे थे तो यकीनी तौर पर संजीदा बात हुई होगी। बानी PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं। वो आज भी सियासतदानों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। 2022 से अगर साबिक़ वज़ीर आज़म सियासी फ़ैसले करते तो आज दोबारा वज़ीर आज़म होते। सियासी इत्तफ़ाक़ राय के लिए बनाई गई कमेटी का भी तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट कर दिया। आईनी तरामीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत सरगर्म। बैरून मुल्क गए अरकान को हर सूरत 15 अक्टूबर तक वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी।
تعلقاتوں میں بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. ملک کو انشاءاللہ قوم کو خوشخبری ملے گی. مولانا صاحب کا سٹانس ایک تاریخی اہمیت کا ہے. قوم ان کی شکر گزار رہے گی. آپ دیکھیں گے کہ جو تباہی ہونے جا رہی تھی وہ نہیں ہو پائے گی. پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. آئینی ترامیم پر گفتگو. تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے مسودے پر اپنی سفارشات دیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا مولانا فضل الرحمان نے قوم کو بچا لیا ہے. تاریخی موقف پر ڈٹے ہیں. آنے والے دنوں میں قوم کو خوشخبری ملے گی. بیرسٹر گوہر نے کہا مولانا سے اچھی بات ہوئی. پہلے حکومت کا مسودہ آ جائے پھر اس پر بات کریں گے. حافظ حمداللہ کا کہنا ہے آئینی عدالت کے نام پر کٹ پتلی عدالت قائم کی جا رہی ہے. اس قسم کی عدالت کی حمایت آئین اور عدلیہ پر خودکش حملہ ہوگا. وکلا تنظیمیں باہر نکلیں. یہ عدلیہ اور آئین کے تحفظ کی جنگ لڑنے کا وقت ہے. مولانا کا اس وقت کردار کلیدی بھی ہے, تاریخی بھی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ مولانا اپنی زندگی کی بہترین اننگز اس وقت کھیل رہے ہیں. آپ ایک آئینی بینچ بنائیں تو اس طرف اگر بات چلتی ہے تو یہ رائے ہے اس کے مطابق ہوگی, اور اس میں ہمیں کوئی بڑا عذر نظر نہیں آتا. مولانا فضل الرحمان اس وقت اپنی زندگی کی بہترین اننگز کھیل رہے ہیں. ان کا کردار کلیدی اور تاریخی بھی ہے. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. کہا سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا کر اس میں سینئر جج بٹھایا جائے تو قابل اعتراض بات نہیں ہوگی. متوازی آئینی عدالت بنانے کی کوشش کی گئی تو سپریم کورٹ ثانوی عدالت بن جائے گی. امید ہے جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے اور وہ متوازی نہیں ہوں گے. اپنی کچھ تجاویز JUI کو دے دی ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا پی ٹی آئی کے ساتھ آج مسودہ شیئر نہیں کیا. بظاہر آئینی کیسز اتنے زیادہ نہیں کہ متوازی عدالت بنائی جائے. آئینی عدالت سے متعلق تجویز کو رد کرنے کی بات ابھی قبل از وقت ہے. ہم نے سب کو راضی کرنے کے لیے درمیان کا راستہ سوچا ہے. ممکنہ آئینی ترمیم کا ڈرافٹ پبلک کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. مصطفیٰ نواز کھوکر کی درخواست پر آج سماعت ہوگی. بلوچستان بار کونسل نے بھی مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. کراچی کے 500 وکلا نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا. ترمیم آئین پاکستان کے لیے خطرہ قرار دے دی. کہا مجوزہ آئینی ترمیم سے عدلیہ پر حملے کی کوشش کی جا رہی ہے. پارلیمنٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ ترمیم کر سکیں. وکلا مجوزہ آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں. یہ PCO کی ایک اور شکل ہے. سیاسی آلودگی ملک کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. روز سننے میں آتا ہے احتجاج کرو, جلا دو, گھیراؤ کر لو. SCO سمٹ ہونے والا ہے. دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ ایک صوبہ وفاق پر حملہ آور ہو رہا ہے. احتجاج کے لیے لوگوں کو خیبر پختونخوا سے لانا پڑتا ہے. KP پولیس کے لوگ پنجاب اور اسلام آباد پولیس پر حملے کر رہے تھے. پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا. کئی پولیس والوں کے سر پھٹے ہیں. اقتدار کی خاطر افراتفری پھیلائی گئی. مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا خود کوئی کام کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے. لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. اس طرح کی چیزوں کو گھاس نہیں ڈالتے. وفاقی حکومت کی فسطائیت اور غیر قانونی اقدامات ناقابل برداشت ہیں. اسلام آباد میں جو ہوا وہ کسی صورت قبول نہیں. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کے طور پر جہاں جائیں گے اہلکار اور مشینری ساتھ جائے گی. اسلام آباد میں صوبے کے باوردی پولیس والوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا. ریسکیو اہلکاروں کو بھی پکڑ لیا. اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے تشدد ثابت ہوا تو کارروائی کریں گے. 18ویں ترمیم کے تحت صوبے کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. KP ہاؤس سیل کرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. وکیل نے کہا خیبر پختونخوا ہاؤس کو نوٹس دیے بغیر سیل کر دیا گیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے یہ پراپرٹی آپ کو 33 سال کی لیز پر دی گئی جو قابل توسیع ہے. میں اس پر آرڈر جاری کروں گا. حکومت خود کو کیسے اور کیوں مارکب دے رہی ہے؟ حکومت پر بوجھ ڈال کر خوش ہو رہے ہیں کہ 11 ارب بڑھ کر 23 ارب ہو گئے.
یہ تو آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ڈیم فنڈ کیس میں ریمارکس، کہا سپریم کورٹ کے اس دائرہ اختیار میں ڈیمز تعمیر کی پیش رفت رپورٹ مانگتی رہی۔ کیا عمل درآمد بینچ کی تشکیل کا آئین میں کوئی ذکر ہے؟ پاکستان میں بہت سے کام بغیر آئین اور قانون کے ہی ہو جاتے ہیں۔ حلف آئین کی بالادستی اور عمل درآمد کا اٹھایا تھا، عدالتی فیصلوں کا نہیں۔ جب سپریم کورٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں اس وقت اعتراض نہیں ہوتا۔ ہم ڈیمز بنانے سے متعلق عدالتی حکم نامے کی طرف نہیں جائیں گے۔ کیا ڈیمز فنڈ پرائیویٹ بینک میں مارک اپ کے لیے رکھے جا سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت اور وابڈا سے معاونت طلب کر لی۔ جولائی 2025 زرعی آمدنی پر بھی ٹیکس لگے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں وفاق کی صوبوں کے ساتھ نیشنل فائنانس پیکٹ پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ چین کے ساتھ بجلی منصوبوں کے قرضوں کی ری پروفائلنگ پر مثبت بات چیت ہو رہی ہے۔ کوششیں معاہدے ہو جائیں۔ گوادر میں کاروباری سرگرمیاں آسان بنانے کے لیے ایف بی آر کا اقدام۔ گوادر پورٹ اور فری زون کے لیے گاڑیوں کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ متعارف کرا دی گئی۔ آئی ایم ایف کے بعد ایشیائی ترقیاتی بینک کا بھی $6 ارب قرض کا اعلان کر دیا۔ اے ڈی بی حکام نے بتایا ہے یہ فائنینسنگ 3 برس کے لیے ہوگی۔ بلوچستان کے علاقے تربت سے بارود سے بھری گاڑی پکڑ لی گئی۔ گاڑی میں 280 کلو بارودی مواد لدا ہوا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گاڑی کو شہر میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا تھا۔ گاڑی پکڑی نہ جاتی تو بڑی تباہی پھیلاتی۔ پاکستان نے نوش کی غزالی سیکٹر میں افغان فورسز کی جارحیت ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے پاکستانی چوکیوں پر فائرنگ کی۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستانی فورسز باڑ کی مرمت کر رہی تھی، اسی دوران فائرنگ کی گئی۔ پاکستان کی مؤثر کارروائی سے افغان فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ افغان فورسز پہلے بھی کئی بار بلا اشتعال جارحیت کر چکی ہیں۔ ریفرینڈم بن گیا تھا بٹوین ہندوتوا اینڈ کشمیریت۔ مودی نے کہا کہ میں ابھی ٹیسٹ کیس ہے، میں پوری کوشش کروں گا۔ انہوں نے ڈی لمیٹیشن بھی کی، پری پول دھاندلی بھی کی، بٹ ہی فیلڈ میزریبلی۔ مودی کو یہ دوسرا بڑا سیٹ بیک ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر الیکشن میں ہندوتوا اور کشمیری نظریے کا مقابلہ تھا۔ الیکشن نتائج میں مودی کا اسٹیٹس کو ہار گیا۔ یہ ہندوتوا انتہا پسند بی جے پی کے خلاف بڑی فتح ہے۔ ریاستی انتخابات کے بعد مودی کو مقبوضہ کشمیر میں دوسرا دھچکا لگا۔ سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا سمجھتا ہوں مقبوضہ کشمیر کی حیثیت پہلے کی طرح بحال ہو جائے گی۔ بھارت 5 اگست کا یک طرفہ اقدام واپس لے سکتا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی کونسل ممبر بننے پر بھارت پر مسئلہ کشمیر کا دباؤ بڑھے گا۔ پاکستان سیکیورٹی کونسل ممبر بن کر عالمی سطح پر کشمیر کاز کو اجاگر کر سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنچوتا کی بازیابی کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئی جی کو نوٹس جاری، ذاتی حیثیت میں طلب۔ وکیل فیصل چودھری نے عدالت کو بتایا کل 4 بجے سے انتظار سے رابطہ نہیں ہو رہا، یہ بہت الارمنگ صورتحال ہے، یہ کمیونٹی کا ایشو ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، میں نوٹس کر دیتا ہوں، آپ قانون کے مطابق پہلے تھانے میں درخواست دیں، سماعت آج پھر ہوگی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب، افغان کونسل جنرل قومی ترانے کے دوران کھڑے رہے۔ افغان کونسل جنرل نے جامعہ کراچی کے خصوصی کانوکیشن کی تقریب میں شرکت کی۔ تو انڈین پنجاب سے ان سے بھی ہماری بات چیت ہونی چاہیے، اس کو کلائمیٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں، وہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ ونڈ کی ڈائریکشن بھی ہوتی ہے۔ جو ایکشنز ہمیں یہاں لے رہے ہیں وہ ہم انڈین پنجاب کو بھی لینے چاہیے، تاکہ وہاں کے لوگ اور یہاں کے لوگ دونوں جو ہیں وہ ان تکالیف سے بچیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گرین پنجاب ایپ کا افتتاح کر دیا۔ اسموگ ہیلپ لائن کا بھی اجرا، کہا بھارت کے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی کرنی چاہیے۔ انسداد اسموگ کے لیے جو ایکشن ہم لے رہے ہیں بھارتی پنجاب کو بھی لینے چاہیے۔ آلودگی کے تدارک کے لیے 78 لاکھ درخت لگائے ہیں۔ ان درختوں نے سلیمانی ٹوپی نہیں پہن رکھی۔ ہر نئی سڑک کے ساتھ گرین بیلٹ بنے گا۔
एमिड ने पैमरा की जानिब से टीवी चैनल्स को नोटिसेस गैर कानूनी करार दे दिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एसोसिएशन का कहना था पैमरा नोटिसेस दबाव डालने की कोशिश है। टीवी चैनल्स को पैमरा के मुसलसल एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियों के अहकामात का सामना है। कराची में दहशतगर्दी की कवरेज को बुनियाद बनाकर मुतादिद चैनल्स को शो कॉज नोटिसेस जारी किए गए। शो कॉज नोटिसेस का मकसद गैर कानूनी सेंसरशिप का इतलाक है। नोटिस में बेबुनियाद इल्जामात के बरक्स चैनल्स ने इंतहाई जिम्मेदाराना कवरेज की। कवरेज में कवानीन, कौमी और माशरती मुफाद और ज़ाब्ता अखलाक का ख्याल रखा। हुकूमती और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाया। चैनल्स ने ट्रैफिक की रवानी और बंदिश से मुतालिक भी नाजरीन को आगाही दी। अपना फ़र्ज जिम्मेदारी से अदा किया, उसके बावजूद गैर कानूनी नोटिस दिए गए। किसी आड़ में तमाम चैनल्स को नोटिस करना बदनीयती और नाकाबिल कबूल है। मुश्तरका हिकमत अमली के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का करेंसी नोटों से शेख मुजीब की तस्वीर हटाने का फैसला। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक वजारत ख़जाना और मरकज़ी बैंक ने फैसले की तौसीक कर दी। 29 सितंबर को वजारत ख़जाना के एक ख़त में बांग्लादेशी बैंक को हिदायत की गई कि वो नए नोटों के लिए तफसीली डिज़ाइन की तजावीज़ पेश करे।